ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرے گھر کے ساتھ ایک پڑوسی کا کھجور کا درخت ہے، وہ ایسے ٹیڑھا ہو کے اس کی شاخیں میرے گھر میں آ گئی ہیں، تو جب وہ کھجوریں پکتی ہیں تو وہ کچھ گرتی ہیں تو میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، تو وہ بھاگ کے آتا ہے اور ان کے منہ سے وہ کھجوریں نکال لیتا ہے۔ وہ منافق تھا، تو آپ مہربانی کریں اس سے کہیں کہ اتنی سختی نہ کیا کرے، جو گر جاتا ہے وہ تو پرندے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی یہ ایک سودا کرو میرے ساتھ۔ کہا جی کیا؟ کہ یہ اپنے گھر والا درخت مجھے دے دے اور اس کے بدلے جنت میں میں تمہیں ایک درخت لے کر دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ کوئی اور ہو آپ فرماتے تو وہ تو میں دے دیتا، اصل میں یہ میرے بچوں کو بہت ہی پسند ہے، تو یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ تو آپ خاموش ہو گئے، وہ چلا گیا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے جان نثار ابو الدحداح، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں یہ سودا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے جنت میں درخت لے کر دیں گے؟ کہنے لگے بالکل دوں گا۔ تو وہ پیچھے پہنچ گئے ابو الدحداح، کہنے لگے بھائی یہ درخت بیچنا ہے؟ وہ کہتا جا پر میں اللہ دے نبی نے نہیں بیچا، تینوں کیوں میں بیچا؟ اسے کہا اچھا تو ملا منہ بول کچھ بول۔ ان کا باغ تھا 600 درختوں کا تیار، 600 درختوں کا باغ بہت بڑا باغ ہوتا ہے۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے اور یہ درخت لے لے۔ تو ابو الدحداح فرمانے لگے پکے ہو نا، پھر تو نہیں جاؤ گے؟ کہنے لگا میرا دماغ خراب، میں نے پورا باغ لبدا پیا، میں کیوں پھرا؟ توں پھر بھائی ایک دے بدلے پورا باغ دے رہے ہیں۔ اسے کہا نہیں میں نہیں پھرتا، چل ڈن۔ اور پھر انہوں نے دوڑ لگائی، یا رسول اللہ میں نے درخت خرید لیا، اب آپ اس پڑوسی کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کتنے میں خریدا ہے؟ کہا جی میں نے اپنا پورا باغ دے دیا اور درخت لے لیا۔ تو آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا، پہلے ایک درخت تھا، اب کم من عدق رضاح بدار فیاح لأبی الدحداح فی الجنہ، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگا دیے ہیں اور بے شمار گھر بنا کے دے دیے ہیں، اپنے نبی کی غلامی پہ مر مٹو مر مٹو مر مٹو۔ تو انہوں نے دوڑ لگائی اور باغ کے اندر نہیں گئے، گرمیوں کے دن تھے، پھل پکا ہوا تھا، تو اس وقت مدینے والے باغ میں چلے جاتے تھے کھجوروں کی حفاظت کے لیے، تو اندر نہیں گئے کہ باغ کو